زندگی میں سب سے زیادہ زحم دشمن نہیں بلکہ اپنے دیتے ہیں، اور سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو گھر کے اندر رہ کر مسکراتے ہوئے نا خاموشی سے آپ کی خوشی کو کھا جاتا ہے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی یہ بات عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اچھے دل کے مالک ہوتے ہیں لیکن اکثر اپنوں کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بتاتی چلوں کہ میں اپنے بچیوں کے لیے جو کیک بیک کرنے لگی تھی، تو ساتھ یہ کیک کے ساتھ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جو کہ ہم کو 30 سال سے پہلے ہمیں جو کہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو گھر کے دشمن وہ نہیں ہوتے جو چیخ چیخ کر لڑے نا یا سامنے آ کر نقصان دے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو باتوں میں زہر گھولیں، ایک ہی بات دوسرے تک مروڑ کر پہنچائیں، خود کو خیر ہوا اور دوسروں کو ویلن ثابت کریں نا، ہر خوشی میں خاموش اور ہر مسئلے میں سب سے آگے ہوں۔ یہ دشمن چہرے سے پہچانے نہیں جاتے، یہ رویوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے اصول جو ہے نا ہمیں 30 سال سے پہلے ضرور سیکھ لینے چاہیے۔ ہر بات پر یقین مت کریں، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جو اچھے لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو آپ کو کسی کے خلاف بھڑکا رہا ہے ہو سکتا ہے کل وہی کسی اور کو آپ کے خلاف بھڑکائے۔ سمجھدار انسان سنتا سب کی ہے، مانتا نہیں ہے، پرکھتا ہے۔ اپنی زندگی سب کے لیے اوپن بک نہ بنائیں۔ ہر شخص آپ کا راز سننے کے قابل نہیں ہے، آپ کے دکھ جاننے کا حقدار نہیں ہے، آپ کی کمزوری سنبھالنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ آپ کی مدد کریں، بلکہ اس لیے سنتے ہیں کہ کل اس بات سے آپ کو توڑ سکیں۔ تو جو تیسرا اصول ہے نا، وہ اکثر گھر کے دشمن آپ کو غصے میں بولنے پر مجبور کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں غصے میں کہی گئی بات برسوں کے رشتے جلا دیتی ہے نا۔ تو خاموشی کمزوری نہیں ہے بلکہ عقل کی نشانی ہے۔ تو جو چوتھا اصول ہے، ہر مسکراتا چہرہ مخلص نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بہت پیار سے بات کرتے ہیں، بہت دعا دیتے ہیں، بہت اپناپن دکھاتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے نا کردار پر حملہ، نیت پر شک، رشتوں میں زہر، عمل دیکھے الفاظ نہیں۔ جو عمل ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، تو اس لیے آپ عمل دیکھا کریں، الفاظ نہ دیکھا کریں۔ تو ہر جگہ اویلیبل ہونا، ہر بات سننا، ہر مسئلے میں کودنا، یہ نیکی نہیں ہے، یہ خود پر ظلم ہے۔ تو حدود میں رہنا سیکھیں، بدتمیزی نہیں ہے، خودداری ہے۔ تو عورتوں کے لیے جو پیغام ہے، خاص طور پہ اکثر عورتیں گھر جوڑنے کے چکر میں نا خود ٹوٹ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت خود مضبوط ہو اس کا گھر بھی مضبوط رہتا ہے۔ خاموش رہ کر سب سہنا اسلام بھی نہیں سکھاتا نا۔ تو جب بات سمجھ سے باہر ہو جائے، جب دل بہت بوجھل ہو، تو تب اللہ سے بات کریں، دعا کو ہتھیار بنائیں، صبر کو کمزوری نہ سمجھے۔ اللہ ہر سازش جانتا ہے، ہر نیت دیکھتا ہے، ہر آنسو گنتا ہے۔ تو اگر آپ 30 سال سے پہلے یہ سیکھ لیں کہ ہر اپنا مخلص نہیں ہے، ہر بات سچ نہیں ہے، اور ہر خاموشی کمزوری نہیں ہے، تو یقین کریں آپ کی آدھی زندگی خود بخود آسان ہو جائے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا ہے وہ آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو آپ کو بہت اچھے مشورے دیتا ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ زندگی میں سب سے گہرا زہر اکثر گھر کے اندر سے لگتا ہے، کیونکہ باہر کے دشمن سے بچاؤ آسان ہے لیکن اندر کے دشمن کو پہچاننا سب سے مشکل ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نام اپنا، چہرہ اپنا، زبان میٹھی اور نیت زہریلی رکھتے ہیں۔ گھر کے دشمن نا کبھی اعلان نہیں کرتے میں تمہارا دشمن ہوں، وہ دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، باتوں میں اپناپن دکھاتے ہیں، مسئلے میں ہمدرد بنتے ہیں، مگر بات کو توڑ مڑوڑ کے آگے بڑھاتے ہیں نا۔ ہر بات، ہر دکھ، ہر آنسو، ہر پلان سب کے سامنے رکھ دینا سادگی نہیں ہے، نادانی ہے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کی کمزوری آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ خاموش رہنا ڈر نہیں ہے، سمجھداری ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت کسی نہ کسی کی برائی کرے، ہر رشتے میں مسئلے نکالے، آپ کو سب سے الگ کرنے کی کوشش کرے، تو سمجھیں وہ شخص گھر کا دشمن ہے، کیونکہ جو خود خوش نہیں ہوتا وہ دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی میں کچھ لوگ آپ کو کھلے عام نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ آپ کو خود پر شک میں ڈال دیتے ہیں، آپ کی سوچ کو کمزور کر دیتے ہیں، آپ کے فیصلوں کو غلط ثابت کرتے رہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ ایک مضبوط انسان سے کنفیوز، خاموش اور تھکا ہوا انسان بن جاتے ہیں نا۔ یہی اصل دشمنی ہے۔ جو آپ کو حد سے بدظن کرے وہ دشمن ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ سے کہے تو تم ٹھیک نہیں سوچتے، تم حساس بہت ہو، تم ہر بات کو غلط لے لیتے ہو، تو سمجھے وہ آپ کے اعتماد کو توڑ رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو آپ کا خود سے کمزور محسوس کروائے نا وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔
ہر خاموشی صبر نہیں ہوتی۔ ہمیں سکھایا گیا ہے چپ رہو، گھر خراب نہ کرو، مگر حقیقت یہ ہے کچھ خاموشیاں گھر کو نہیں انسان کو خراب کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کی عزت روزانہ کچلی جا رہی ہو، آپ کی بات سنی ہی نہ جا رہی ہو، آپ کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہو، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم پر خاموشی خود پر ظلم ہوتی ہے نا۔ تو گھر کا مسئلہ گھر کے اندر حل ہو تو عزت بچتی ہے۔ ہر مسئلے کو سب کے سامنے مت لے کر جائیں، مگر ہر شخص حل نہیں، کچھ لوگ تماشا چاہتے ہیں، وہ بات کو بڑھاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سمجھداری یہ ہے کم لوگوں سے بات کرو، صحیح لوگوں سے بات کرو۔ تو اصول نمبر 10 ہے جو لاسٹ میں ہے، جو آپ کو اکیلا کر دے وہ سب سے خطرناک دشمن ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو سب سے کاٹ دے، سب کو آپ کے خلاف کرے، خود کو وہ سہارا ثابت کرے، تو یہ سب سے خطرناک چال ہے نا، کیونکہ اکیلا انسان آسانی سے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ مضبوط عورت گھر کو توڑتی نہیں ہے مگر خود کو ٹوٹنے بھی نہیں دیتی۔ گھر کے دشمنوں کا سب سے خطرناک اثر بچوں پر پڑتا ہے، کیونکہ بچے سب دیکھتے ہیں، سب سنتے ہیں اور خاموشی سے سیکھتے ہیں۔ آج کی خاموش دشمنی کل بچوں کی ٹوٹی ہوئی شخصیت بن جائے گی۔ تو یہاں پہ میرا کیک بھی ریڈی ہو گیا تھا، یہ دیکھیں کتنا نرم اور پھولا پھولا تھا۔ اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے گا۔ تو 30 سال سے پہلے اگر یہ سبق سیکھ لیں تو باقی زندگی لوگوں کو برداشت کرنے میں نہیں، خود کو سنبھالنے میں گزر جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو آگے ضرور بھیجیں، کیونکہ شاید کوئی آج بھی خاموشی سے گھر کے اندر ٹوٹ رہا ہو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔